بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I hope you all are fine and good. This is your Islamiyat class 1 and I'm your Islamiyat teacher Ma'am Ruhi. How are you all? Okay بیٹا, ابھی ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3 جو ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, قرآن مجید. تو آپ لوگ نکالے پیج نمبر 14. پیج نمبر 13 پہ ہم نے چیپٹر نمبر 4 پڑھا تھا, قرآن مجید, ٹھیک ہے, چیپٹر نمبر 4. سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں اس کو آپ کا تھوڑا سا ریکیپ دے دیتی ہوں. چیپٹر 4 کا جو ریکیپ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا, کیونکہ پھر آگے ہم اس کے MCQs کریں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی ہے. قرآن مجید جو ہے وہ 23 سالوں میں یعنی 23 ایئرز میں نازل ہوئی. اور قرآن مجید کے معنی جو ہیں, قرآن مجید چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کے معنی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, ٹھیک ہے. قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے, اس کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں, ٹھیک ہے. قرآن مجید پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اور قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا لازم ہے. تعوذ اور تسمیہ سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے, ٹھیک ہے. وضو بھی آپ کی ایک فرض عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا ریکیپ تھا, میں نے آپ کو دے دیا ہے قرآن مجید کا, ٹھیک ہے. آگے ہم پڑھیں گے پیج نمبر 14. پیج نمبر 14 پر دیکھیں آپ لوگ, یہاں دیکھ سکتے ہیں تعوذ ہے, پھر ہے تسمیہ, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر بسم اللہ ہے جو لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے. اعوذ جو زال ہوتا ہے نا, زال, یہ اعوذ, یہ آپ نے زال نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. یہ زے کی طرح آپ نے ادا نہیں کرنا, یہ آپ نے زال, یعنی آپ کی جو زبان ہے نا یہ تھوڑا سا باہر نکال کے آپ نے دانتوں میں پکڑے, ٹھیک ہے, ایسے, اور آپ پڑھے زال, زبان نکالے تھوڑا سا باہر, تھوڑی سی زبان, ٹھیک ہے. اور جو سرہ ہوتے ہیں, زبان کا جو سرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑی باہر نکالے اور اس کو دانتوں کے بیچ میں رکھے, اور اب بولے زال, زال, ٹھیک ہے نا. اور زے کو سمپل پڑھنے, زے. تو یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ جو بند ہے ہوتا ہے نا, بند ہے, تو یہ آپ نے سمپل پڑھنا ہوتا ہے من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہے اس کا ترجمہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں شیطان مردود سے, ٹھیک ہے. پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں جو اس کا جس ہے کا یہاں پر ہم نے سمپل پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہا ہے, ہا, یہ جو جس کا کھلا منہ ہوتا ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے یہ والا ہے, ہم جو چھوٹی اشکال میں لکھتے ہیں, ایک ہوتا ہے 2 چشمی ہے, اور ایک ہوتا ہے جس کا منہ کھلا ہوتا ہے. تو یہ والا جو ہوتا ہے نا یہ اپنے حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے. اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا. ہا, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ہا پڑھنا ہے, حلق سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ فی الحال یہ تعوذ اور تسمیہ جو ہے تو یہ صحیح سے یاد کرے, صحیح سے تلفظ ادا کرے. خیر ترجمہ آپ کو آتا ہے نہیں آتا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو صورت ہے ہماری سورہ اخلاص. یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ڈفرنس بتا دیتی ہوں بٹوین قاف کے اور کاف کے, ٹھیک ہے. یہ قاف ہے اور یہ ہے کاف. یہ آپ نے سمپل پڑھنا ہوتا ہے, اور جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں نا وہ آپ نے قاف پڑھنا ہوتا ہے, قاف, ٹھیک ہے. تو یہ 2 نقطوں والا قاف ہے. تو یہ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے, قل هو اللہ احد, ٹھیک ہے, احد. یہ دیکھیں قل هو اللہ احد, یہ ہے سمپل پڑھنا ہے,
یہ والا، اور یہ جس کا منہ کھلا ہے نا اس کو ہا پڑھنا ہے، حلق سے ادا کرنا ہے ہا، ٹھیک ہے. اور قاف کو باری پڑھنا ہے یعنی حلق سے. قل هو اللہ، یہ دیکھیں یہ ہوا ہے نا، ہوا یہ دو چشمی ہیں یہ والا، تو یہ ہم نے سمپل پڑھنا ہے ہا، ٹھیک ہے. اب یہ یہاں سے پڑھیں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر بند ہے آیا ہوا ہے اللہ الصمد، یہ شد آپ نے ضرور دینا ہے، شد نہیں دیں گے تو اس کا ترجمہ چینج ہو جائے گا. آپ نے ایک ایک ورڈ کو صحیح سے تلفظ کو صحیح سے ادا کرنا ہے. اچھا، قل هو اللہ اللہ الصمد، یہ دیکھیں سواد، ہم نے سوات نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. سوات، بعض لوگ کہتے ہیں سواد واد، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھنا ہے سواد، سواد، ٹھیک ہے، منہ کو گول کرنا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ بالکل سمپل آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد، بس یہ سمپل ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے یا آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ دیکھیں اس کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اس میں نون جو ہے نا تو وہ کیا ہو گئے، وہ ساکن ہو گیا، یعنی وہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قل هو اللہ، اس کو شد دینا ہے، کاف کو لام کے ساتھ شد دینا ہے، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قل لہو، یہ جو اس طرح کا آ جاتا ہے نا، یہ جو ہے کے اوپر آپ یہ دیکھیں یہ ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ والا جو آ جاتا ہے یہ ہو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ دیکھیں یہاں پر بھی کھلا ہے کھلے منہ والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے ہا پڑھنا ہے، حلق سے ادا کرنا ہے. اچھا، کفواً احد، ابھی میرے ساتھ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد، ٹھیک ہے. بس اسٹاپ. اچھا، پھر یہاں پر ہے سورہ کوثر. اب یہ دیکھیں میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ سین اور سے میں فرق ہے. سین اور سا، سین کو سمپل پڑھنا ہے، سا کو زبان کے سرے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں زبان کو تھوڑا سا باہر نکالیں گے، اس کے جو اس کا جو سرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو زبان کی ایج ہوتے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا سا باہر نکالنا ہے اور دانتوں کے بیچ آپ نے اس کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے. زبان باہر نکالے تھوڑی سی اور دانتوں کے بیچ رکھے. اب پڑھے سا، 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 ٹھیک ہے. اسی طرح ہے زال، زال، زا، زا، ٹھیک ہے. اور یہ ہے سین اور یہ ہے زا. تو آپ نے اس کو سمپل پڑھنا ہے، اس میں زبان باہر نہیں نکالنی، ٹھیک ہے. اس میں زبان جو ہے نا آپ کے دانت کے جو جڑ ہے نا، جو دانتوں کے جڑ ہے اس سے آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے، زبان کے سرے کو ٹچ کرنا ہے. سین، سین. پھر ہے زا، زا، ٹھیک ہے. نیچے کی جو زبان ہے، نیچے کے جو دانت ہے نا زبان کا سرا اس سے ٹچ ہوگا اس سے. اچھا، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح. یہ ہے اس کا ترجمہ، شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ہے انا، یہاں پر نون الف نا ہے، شد ہے، نون الف نا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے. انا، ٹھیک ہے. انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں آتوینا، یہ آتوینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. انا اعطینا، عین کو آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ عین اس میں ہے، ٹھیک ہے. انا اعطیناک الکوثر. اب یہ دیکھیں یہاں پر سا آ گیا ہے، سا. تو یہ سا آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، سا آپ نے زبان کے سرے سے ادا کرنا ہے. اچھا، پھر ہے فصلی لربک وانحر، یہاں پر آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر بھی شد ہے اور یہاں پر بھی شد ہے. فصلی لربک وانحر، ٹھیک ہے. وانحر، یہ دیکھیں ہے کلا ہے نا تو یہ آپ نے ہا ادا کرنا ہے. پھر ہے انا، یہ آپ نے جلدی پڑھنا ہے، شد دینا ہے مگر یہ جلدی پڑھنا ہے. یہ نون الف نا تھا نا تو اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچنا تھا، اس کو نہیں کھینچنا، اس کو جلدی پڑھنا ہے.
انا شانیک هو الابتر، ٹھیک ہے، انا شانیک هو الابتر، صحیح سمجھ آ گئی ہے. اب پڑھیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے نا اس کی. اچھا اب نیکسٹ پیج ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں. یعنی اس کو آپ کو یہاں پر آپشن دیے گئے ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گی بھی، ٹھیک ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب ہے، دوسری ہے، تیسری ہے یا آخری ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے. پھر ہے قرآن مجید زبان میں ہے. زبان میں ہے کا مطلب ہے کہ کس زبان میں ہے؟ تو یہ عربی زبان میں ہے، ٹھیک ہے، آپشن جیم. پھر ہے سورہ کوثر کی آیات کتنی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ کوثر کی کتنی آیات ہے، یہ دیکھیں انا اعطیناک الکوثر 1، فصل لربک وانحر 2، انا شانیک هو الابتر 3. تو سورہ کوثر کی کتنی آیات ہے؟ 3، آپشن بے، ٹھیک ہے. پھر ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعوذ اور تسمیہ، تعوذ اور کلمہ طیبہ، تسمیہ اور اللہ اکبر، اور دال ہے تسمیہ اور کلمہ طیبہ. تو یہاں پر ہے تعوذ اور تسمیہ، سمجھ آ گئی ہے نا اس کی، ٹھیک ہے. یہ بک پر کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیں. اوکے جی، اللہ حافظ.